آخر موت کے وقت 4 فرشتے آ کر انسان کو کیا کہتے ہیں؟ 4 فرشتے آ کر مرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مرنے والا تو پہلے سے ہی خوف میں ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک ہوگا یا برا سلوک ہوگا، میری روح آسانی سے کھینچی جائے گی یا سختی کے ساتھ کھینچی جائے گی، میری اگلی منزل جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اور دنیا میں جو میں نے کیا اس کی جزا اور سزا مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور مرنے والا یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو مال میں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا یا پھر وہ مال استعمال کرنے والوں سے لیا جائے گا۔ یہ سارے خیال ایک ساتھ دل پر بوجھ بنے ہوتے ہیں، یہ سارے خیال ذہن میں بوجھ بنے ہوتے ہیں۔ مرنے والا ابھی انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا ہی ہوتا ہے، انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا ہی ہوتا ہے کہ پہلا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، پہلا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، مرنے والے کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر بلند آواز سے کہتا ہے، اے مرنے والے، میں وہ فرشتہ ہوں جو تیرے رزق پر مقرر کیا گیا تھا، میں روزانہ تیرے لیے رزق کا بندوبست کرتا تھا، تیرے لیے روٹی کا انتظام کرتا تھا، تیرے لیے روزی کا انتظام کرتا تھا، تیرے لیے روزی تلاش کرتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا جس کی وجہ سے تو زندگی میں ایک رات بھی بھوکا نہیں سویا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میری ہی وجہ تھی، وہ سب کچھ میں ہی کرتا رہا اللہ کے حکم پر۔ تیرے نصیب کی کتابوں میں جتنا کچھ تیرا رزق لکھا گیا تھا وہ سب میں نے تیرے پاس پہنچا دیا، نہ اس میں کمی ہوئی نہ دیر ہوئی، نہ کمی ہوئی نہ اس میں نہ دیر ہوئی، نہ زیادہ ہوا نہ ہی کم ہوا۔ اب میں نے دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، آج کے دن میں نے دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، تیرے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہا، ایک لقمہ بھی باقی نہیں رہا، تو یوں سمجھ لے کہ گندم کا ایک دانہ بھی تیرے لیے باقی نہیں رہا، تیرے نصیب کا رزق سب ختم ہو چکا ہے۔ مرنے والا فرشتے کی یہ بات سن کر سوچتا ہے کہ میں نے دنیا میں اتنا مال کمایا، اتنا پیسہ کمایا، اتنی محنت کی، دن رات ایک کی، اور اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہاں پر مجھے حضرت غوث اعظم کا ایک جملہ یاد آ گیا، میری قوم کے نوجوانوں، حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا، او ماڑی بنانے والے، او محل بنانے والے، ماڑی بنا رہا ہے تو، محل بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کر رہا ہے تو، بینک بیلنس بہت زیادہ کر رہا ہے تو مر جائے گا، کھانے والے کھائیں گے، حساب تجھ سے لیا جائے گا۔ وہ اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہے مرنے والا۔ مرنے والا سوچتا ہے کہ میں نے اتنا سارا مال کمایا، اتنی محنت کی، دن رات ایک کیے، اور اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن افسوس کہ اس مال میں سے آج مجھے ایک نوالا بھی نصیب نہیں، ایک نوالا بھی نصیب نہیں، جو کچھ میں نے جمع کیا وہ سب یہیں رہ گیا، میرے نصیب کا ایک نوالا اس مال سے ختم ہو چکا ہے، اور اب میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا دنیا میں۔ ابھی پہلے فرشتے سے بات چیت ختم نہیں ہوتی کہ اتنے میں دوسرا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، اور یہ میت کے پیروں والی سائڈ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، مرنے والے کے پیروں والی سائڈ سے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بلند آواز سے کہتا ہے، او مرنے والے، میں وہ فرشتہ ہوں جسے تیرے پانی پر مقرر کیا گیا تھا، میری ڈیوٹی تھی کہ دنیا میں جہاں کہیں تیری قسمت کا پانی ہو، میں وہ پانی ڈھونڈ کر تلاش کر کے تیرے تک پہنچاؤں، چاہے وہ سفر میں ہو یا گھر میں ہو، قریب ہو یا دور ہو۔ لیکن افسوس، آج میں نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، آج میں نے دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، ہر گلی ہر کونے میں نے دیکھا، مگر مجھے تیری قسمت کا ایک قطرہ پانی بھی نظر نہیں آیا، تیرے لیے ایک قطرہ پانی کا بھی باقی نہیں بچا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی نبھانے میں ذرا بھی غفلت نہیں کی، دھرتی کا چپا چپا چھان مارا صرف تیرے لیے کہ تجھے ایک گھونٹ میسر ہو جائے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ جو حکم ملا تھا میں نے وہ پورا کیا، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی نا، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ میں نے تجھے پانی تلاش کر کے تیرے حلق کے نیچے لے کر جانا ہے۔ اب پوری دنیا میں، روئے زمین میں نے چپا چپا چھان مارا ہے، تیرے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا، لہٰذا میں تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں، آخری مرتبہ تیرے پاس آیا ہوں، تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ دنیا میں تیرے نصیب کا ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں بچا ہے، ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں بچا، لہٰذا اب تو اگلی دنیا کی طرف جانے والا ہے۔ مرنے والا چیخنے کی کوشش کرتا ہے یہ خبر سن کر کہ میرے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی باقی نہیں بچا دنیا میں۔ مرنے والا رونے کی، چیخنے کی کوشش کرتا ہے مگر چیخ نہیں سکتا، بس اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آپ نے غور کیا ہوگا کہ مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد حق ہمسائے، آپ کے گھر والوں میں سے جب کسی کا انتقال ہوا ہوگا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ انتقال کے وقت، روح کے نکلتے وقت مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ دراصل وہ اسی وجہ سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا دنیا میں رزق اور پانی کا ایک گھونٹ بھی باقی نہیں رہا، نہ تو روٹی باقی رہی ہے، نہ تو ایک گھونٹ پانی کا باقی رہا ہے، ایک گھونٹ تو کیا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچے، اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر اگلے جہان کو جا رہا ہوں۔ اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے موت کے وقت، اگر وہ نیک ہوتا ہے، اگر وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، 500 وقت کا نمازی ہوتا ہے،
اگر وہ حق بولتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، اگر وہ دیندار ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے نا مرنے والا، تو موت کے وقت وہ روتا نہیں ہے بلکہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے شکر الحمدللہ، مجھے دنیا کے گھونٹ یا روٹی نوالے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، میں نے تو اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، سبحان اللہ۔ مگر جو گنہگار ہوتا ہے، جو بدکار ہوتا ہے، وہ افسوس کرتا کرتا خود کو ہی اذیت دینے لگتا ہے۔ وہ جب افسوس کرتا ہے تو اس کو تکلیف ملتی ہے، موت کے وقت بھی تکلیف ملتی ہے۔ ابھی دوسرے فرشتے سے بات ختم نہیں ہوتی کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے۔ یہ فرشتہ مرنے والے کی دوسری جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسری جانب کھڑا ہو جاتا ہے اور بلند آواز سے افسوس کرتا ہوا کہتا ہے، اے مرنے والے، میں وہ فرشتہ ہوں جسے اللہ نے تیری طاقت پر مقرر کیا تھا، میں ہی تھا جو تجھے چلاتا تھا، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی، میں ہی تھا تجھے چلاتا تھا، تجھے پھراتا تھا، تجھے اٹھاتا تھا، تجھے بٹھاتا تھا اور تیرے اندر قوت اور طاقت بھرتا تھا تاکہ تو اٹھ سکے، تاکہ تو بیٹھ سکے، چل سکے، پھر سکے۔ میں نے اللہ کے حکم سے تیرے اندر وہ طاقت بھری تھی جس کی وجہ سے تو مشکل کام آسانی سے کر لیتا تھا، مشکل ترین کام آسانی سے کر لیتا تھا، جس طاقت کے سہارے تو ہاتھیوں کو اٹھا لینے کی باتیں کرتا تھا، شیروں کو نچا لینے کے دعوے کرتا تھا، ہاتھیوں کو اٹھاتا بھی تھا، تو شیروں کو اپنی ایک انگل کے اشارے سے نچاتا بھی تھا، پہلوانوں کو گرا دیتا تھا، بڑے بڑے بہادروں کو ہرا دیتا تھا، تیری طاقت کے چرچے تھے، تیری قوت کے تذکرے تھے اور تو اپنے مضبوط بازوؤں پر مان کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ مگر افسوس، آج میں نے زمین کے ہر ایک کونے پر نظر دوڑائی ہے، پوری زمین چھان ماری ہے، دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن مجھے کہیں بھی تیرے حصے کی طاقت نہیں ملی۔ آج میں تجھے وہ قوت اور وہ طاقت مہیا کرنے سے قاصر ہوں جو کبھی تیرا مان ہوا کرتی تھی طاقت، کیونکہ اللہ نے تیرے حصے کی طاقت اس دنیا سے ختم کر دی ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے میرے بھائیوں، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو پھر مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ ایک قبرستان کے اوپر لکھا تھا، قبر کے ایک پتھر پر لکھا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، اور نادان کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنایا تجھے جاتے جاتے۔ اے بندے، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا، موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے دل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، مرنے والے کے دل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ کاش میں نے آج کے اس دن اور اس لمحے کو یاد رکھا ہوتا، کاش میں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں نہ گزاری ہوتی، کاش میں نے اپنی طاقت پر مان نہ کیا ہوتا، کاش میرا ذہن اس بات کو مان لیتا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں بالکل بے جان ہو جاؤں گا۔ مجھے تو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا، میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ملک الموت، اے فرشتے، جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا تو پہلے مجھے بتانا، پہلے مجھے بتانا۔ ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی، جب میں آپ کی روح آپ کے جسم سے الگ کرنے کے لیے آؤں گا نا، پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں آ رہا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن مکمل ہو گئے، جتنا کھانا تھا کھا لیا، جتنا پینا تھا پی لیا، آپ کے نصیب کا رزق ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اسرائیل علیہ السلام آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اسرائیل، میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب میرے پاس آنا تو پہلے مجھے بتانا، جب میری روح نکالنے کے لیے آنا تو پہلے مجھے خبر دینا، پہلے مجھے خبر دینا۔ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک بار نہیں 10 مرتبہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ کس طرح؟ ملک الموت نے کہا، آپ کی داڑھی کے سفید بال، یہ میرا قاصد ہی تو تھا۔ داڑھی پہلے سیاہ تھی پھر سفید ہو گئی، وہ جو سفیدی تھی وہ سفیدی نہیں، وہ میرا قاصد ہی تھا کہ اب میں آپ کے پاس آنے والا۔ آپ کے ہی محلے میں فلاں جگہ پر فوت ہوئی تھی، کوئی مرا تھا، آپ نے جنازہ پڑھایا تھا۔ میں صرف ان کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کو بتانے کے لیے بھی آیا تھا کہ حضرت آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو مرنے والا سوچتا ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، خبر بھی نہیں تھی کہ میری زندگی میں یہ دن لکھا ہوگا، میرے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، مرنے والے صرف مرتے نہیں بلکہ وہ ہم پر احسان کر کے بھی جاتے ہیں۔ اب فرشتہ کہتا ہے، او مرنے والے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری سانس پر مقرر کیا تھا، میری ڈیوٹی تھی کہ میں تیری سانسوں کو سلامت رکھوں، میں تیری چلتی سانسوں کو اور چلانے میں مدد دوں، میں تیری مدد کروں، تجھے سانس مہیا کروں۔
ایک सांस کے بعد दूसरी नई सांस मुहैया करूं, वो कीमती सांस जो लाखों में भी नहीं खरीद सकते, वो कीमती सांस जो करोड़ों में भी नहीं खरीदा जा सकता, मैं तुझे जिंदगी भर मुफ्त में वो सांस मुहैया करता रहा जो करोड़ों में भी नहीं खरीदी जाती, जो करोड़ों से भी बढ़कर कीमती है। मैं वो सांस अल्लाह के हुक्म से तुझे मुफ्त में मुहैया करता रहा। हर सुबह जो तू जागता था वो मेरी इजाजत से ही जागता था, अल्लाह के हुक्म से। हर सुबह और हर नींद के दौरान और नींद के वक्त, जब तू जागता था, जब तू सोता था, जब तू सांस लेता था ना, तो मेरी ही इजाजत पर लेता था। हर रात जब तू सोता था मेरी हिफाजत में सोता था। तेरे सीने में जो सांस आती जाती थी वो मेरे हुक्म से चलती थी, अल्लाह के दिए गए हुक्म पर, वो मेरे ही हुक्म से मैं ही चला रहा था ये निज़ाम। लेकिन आज मैं तुझे ये बताने आया हूं कि तेरे हिस्से की सांसें पूरी हो चुकी हैं, अब तेरे लिए एक सांस भी बाकी नहीं रही। मैं सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि तेरे लिए एक सांस भी बाकी नहीं रही। मैंने तेरे लिए जितनी सांसें लिखी गई थी वो सब तुझे दुनिया में पूरी दे दी हैं, पूरी दे दी हैं, डंडी नहीं मारी। मैंने तेरे साथ धोखा नहीं किया। अब ना मैं तुझे एक सांस आगे दे सकता हूं और ना ही एक लम्हा पीछे कर सकता हूं तेरे लिए, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से तेरे नसीब की सांसें इस दुनिया में खत्म हो चुकी हैं। फरिश्ते की ये बात सुनकर कि अल्लाह के हुक्म से तेरे नसीब की सांसें इस दुनिया में खत्म हो चुकी हैं, फरिश्ते की ये बात सुनकर मरने वाला अंदर से एकदम टूट जाता है। जिस तरह वो मरने से पहले मर चुका हो, उसे यकीन हो जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब ना सांस बाकी है, ना ताकत, ना पानी, ना रिज़्क, और वो समझ जाता है कि अब असल सफर शुरू होने वाला है, अब अगले जहान वाला सफर शुरू होने वाला, वो सफर जिसमें दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। मैंने कहा है ना, न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी है, और कमाल की बात तो यह है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। उसके बाद फिर क्या होता है, हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसे मलकुल मौत कहा जाता है, मरने वाले की चारपाई पर लेटे हुए शख्स की रूह निकालना शुरू कर देते हैं। इंसान की ये रूह पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है, सर की तरफ आती है, और जब ये रूह दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये वो लम्हा होता है कि जब इंसान पहली मर्तबा फरिश्तों और शैतानों को देखता है। पहली मर्तबा फरिश्ते को भी अपनी आंखों से देखता है और शैतान को भी पहली मर्तबा अपनी आंखों से देखता है। वो सब कुछ जो दुनिया में आंखों से ओझल था अचानक उसके सामने आ जाता है। फरिश्ते ओझल थे, उसके सामने आ जाते हैं। शैतान ओझल रहता है दुनिया में, मगर मौत के वक्त मरने वाले की बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है। और जब ये रूह मुकम्मल तौर पर निकल जाती है तो इंसान की आंखें मुकम्मल तौर पर खुल जाती हैं। इंसान आंखें फाड़ फाड़ के आसमान की तरफ देखने लगता है। जिस्म बेजान होता है मगर आंखें हकीकत देख रही होती और इंसान आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है। यही वो लम्हा होता है जब वो पहली मर्तबा अपनी रूह को आसमान की तरफ जाता हुआ देखता है मरने वाले। मेरे मोहतरम भाइयों, आज का नौजवान बहुत ही गाफिल हो चुका है। आज के नौजवान बहुत ही गाफिल हो चुके हैं। आज के नौजवान जिंदगी रब की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारना चाहते, बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं और गुजार रहे हैं। अपनी कीमती जिंदगी को गफलत के नाम कर दिया। ऐ नौजवान, जरा सोच, जब वो लम्हा आएगा कि आपका जनाजा तैयार होगा, माँ रो रही होगी, बीवी चीख रही होगी, बच्चे आपके सीने से लिपट कर रो रहे होंगे, घर का हर कोना मातम कर रहा होगा और हर आंख में एक ही सवाल होगा कि ये सब इतना जल्दी क्यों हो गया, ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था। कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कोई आपको अपने साथ नहीं रख सकेगा, क्योंकि मौत के वक्त की घड़ी में ना माँ की दुआ काम आएगी, ना बच्चों की चीखें काम आएंगी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका होगा। फिर वो लम्हा भी आएगा जब 4 आदमी आपको अपने कंधों पर उठाएंगे। हजारों लोगों के बीच आप जा रहे होंगे लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे। दिल के अंदर बहुत कुछ कहने को होगा मगर जुबान हमेशा के लिए बंद हो चुकी होगी। आपकी जुबान बंद होगी, आपके हाथ पांव रुक गए होंगे और जिस्म की खामोशी साफ बता रही होगी कि अब इस जिस्म के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब इस जिस्म के अंदर ना ताकत है, ना कुव्वत है, ना तो इसके अंदर इख्तियार है। अब इख्तियार खत्म हो गया है, अब ताकत खत्म हो गई है। और सबसे खौफनाक लम्हा जब आपको कब्र में उतारा जाएगा, वो जगह जहां ना आवाज जाती है, ना कोई लौट कर देखता है। सफेद कफन में लिपटे हुए जिस्म को 4 आदमी कब्र के अंदर उतारेंगे। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, शुक्र कर हमने तुझे मौत अता कर दी और हमने तुझे कब्र जैसा खूबसूरत मकान दिया। और कुत्ता भी तो मर जाता है, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया जाता है। बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दी गई। मेरे बंदे, अगर तुझे भी घसीट कर रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या था? अगर तेरी मैयत को भी जला दिया जाता तो क्या था? फरमाया, नाना ये मेरा शाहकार है, पहले इसे गुस्ल दो, फिर इसको चिट्टा लिबास पहना दो, लट्ठे का सूट पहना दो। मेरे शाहकार ने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी है, कभी महंगा सूट नहीं पहन देखा, कभी लट्ठे का सूट नहीं पहन देखा। इसे लट्ठे का सूट पहना दो और जगह जगह पर खुशबू भी लगा देना, जगह जगह पर खुशबू लगा देना। आज दुश्मन भी तेरा मुंह देखने आ रहा है, आज जमाना तेरी जियारत करने को आ रहा है। ईमान से बता, क्या ये तेरा काला चेहरा देखने के काबिल है? क्या ये जियारत के लायक है? ये तेरा प्रोटोकॉल है। अल्लाह ताला ने तुझे कितनी इज्जत दी।
پھر فرمایا اسے اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ، آج لوگوں نے تجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا ایک بندہ بھی نہیں 4 بندے اٹھائیں، اور ہاں کندھا بھی بدلتے رہنا، اور ہاں آہستہ آہستہ چلنا، کہیں میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگ جائے۔ آج تو دولہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے، اور تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے تو وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، ہم نے تجھے کتنی عزت دی ہے، بتا تو صحیح تو نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے، کیا کچھ دیا ہے ہمیں؟ ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے۔ ایک آنکھ خراب ہو جائے میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح وہ آنکھ وہ نظر واپس آ جائے، دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ اگر دل کا وال خراب ہو جائے تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح میرا دل ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا یہ آنکھیں، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ قیمتی چیزیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، یہ سب کچھ میں نے تمہیں مفت میں دے دی ہے، یہ سب کچھ میں نے تمہیں مفت میں دیا ہے، کبھی اس کا بل نہیں مانگا، کبھی اس کے پیسے نہیں مانگے۔ اے بندے پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اٹھیں تو شکر کرتے ہوئے، ہم بیٹھیں تو اپنے رب کا شکر کرتے ہوئے، ہم سانس لیں تو ہر سانس کے بعد گزری ہوئی سانس کا شکر ادا تو ہونا چاہیے نا۔ اتنی تو وفا کر کے جائے نا، اتنی تو وفا کر کے جائے نا۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔